السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ الاحزاب الدرس الثانی الف سوال نمبر 2 ایکسپلین کریں گے ترجمہ کے ساتھ۔ سوال نمبر 2 ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ یہ سوال ہے، تو اس کی وضاحت آیت کے اندر موجود ہے۔ آیت ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ ان آیات میں یہ سوال اس کی وضاحت ہوتی ہے، تو آیت کی طرف آتے ہیں ترجمہ کی طرف۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اور جو فرمان برداری کرے تم عورتوں میں سے، للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور نیک عمل کرے، وَتَعْمَلْ، اور عمل کرے، صالحًا نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم دیں گے اسے اس کا اجر 2 بار، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے اس کے لیے عزت والا رزق۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، نہیں ہو تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی مانن، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نرمی نہ کرو بات کرنے میں، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ طمع کرنے لگے یعنی برا خیال لائے جس کے دل میں بیماری ہو، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو اچھی بات، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور نہ اظہار زینت کرو پہلی جاہلیت کے اظہار زینت کی طرح، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور تم عورتیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، بے شک صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دور کر دے تم سے گندگی کو، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور او پاک کر دے تمہیں خوب پاک کرنا، وَاذْكُرْنَ مَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمت، اللہ کی آیات اور دانائی کی باتوں سے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ بہت باریک بین خوب خبردار ہے۔ تو یہ آیت تھا اور اس کا ترجمہ ہم نے کیا۔ سوال کی طرف آتے ہیں، اس سے ہم نے ہیڈنگ نکالے ہیں اس آیات سے۔ ادھر کے سوال نمبر 2 ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب و احکام کی تلقین، یہ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے برتر اور اعلیٰ تھا، او جلیل القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، امام الانبیاء تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مرتبہ اور مقام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان نشان تھا، ان کا اخلاق و کردار پاکیزہ تھا۔ ان امہات المؤمنین
مومنین کے سلسلے میں قرآن حکیم نے جو احکامات سلسلے میں قرآن حکیم نے کچھ احکام و آداب کی تلقین فرمائی، یہی تلقین بظاہر امہات رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، مگر دراصل یہ امت کی ہر عورت کے لیے رہنمائی ہے۔ نمبر 1 بات فواحش سے اجتناب کرنا، تو یہ بھی پچھلی آیت میں یہ بات موجود ہے اور یہ بات اس آیت میں ہے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، یہ آیات ہے۔ فواحش سے اجتناب کرنا، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس کھلے فواحش کی خواہش مت کرو ورنہ دو چند سزا دی جائے گی، کیونکہ ازواج کا مقام معاشرے میں بلند تھا، انہیں اعلیٰ پاکیزگی اختیار کرنے کی ضرورت تھی کہ ان کے بے داغ دامن پر کوئی دبا نہ ہو۔ اس ہیڈنگ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر دو چند اجر۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور نیک اعمال پر دو چند اجر کا اعلان کیا گیا، اور یہ بھی اس آیت کے اندر موجود ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، یہ والا آیت ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن۔ تو اس سے یہ ہیڈنگ بن گیا تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ بھی آیت کے اندر موجود ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، یہ آیت ہے تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی تاکید کی گئی کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، دوسری عورتیں کوئی غلطی کرے تو برائی ان تک محدود رہے گی، تم ایسا کرو گی تو نبوت کا دامن داغدار ہو جائے گا۔ یہ ہیڈنگ ہے، اس میں کیا فرماتا ہے؟ غیر محرم سے گفتگو کا طریقہ، تو یہ بھی آیت کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، یہ آیت ہے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر مجبوری کے تحت کسی نامحرم سے بات کرنی پڑے تو تمہارے گفتگو کا انداز بے تکلف نہ ہو، تمہاری گفتگو نرم اور عاشقانہ نہ ہو، بلکہ یہ باوقار اور محتاط ہونا چاہیے تاکہ مخاطب یا سننے والے کے دل میں تمہارے لیے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، مخاطب کی توجہ آپ کی طرف نہ بڑھے، یہ ادب ہے۔ اور بات کیا ہے؟ گھروں میں ٹہرنا، وقرن فی بیوتکن، وقرن فی بیوتکن، یہ ہے، یہ آیات ہے، عورت کے لیے گھروں میں ٹھہرنا سب سے بہتر ہے۔ اسلامی تہذیب کے مطابق عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے، یہ ان کے فرائض کی ادائیگی کے لیے بہترین جگہ ہے، لیکن جائز ضروریات کے لیے باہر جا سکتی ہے، مثلا عبادت، تعلیم، علاج وغیرہ کے لیے۔ اس ہیڈنگ میں کیا ہے؟ جاہلانہ آرائش و زیبائش سے دور رہنا، تو وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیات میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ زمانہ جاہلیت کے عورتوں کی طرح بے حجاب اور بے نقاب گھروں سے نہ نکلا کرو، جس طرح وہ عورتیں حسن و جمال اور اپنے زینت کی نمائش کرتی تھی تم ایسا مت کرنا، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے روکا گیا۔ تو اس ہیڈنگ میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فرائض کی ادائیگی، فرائض کی ادائیگی، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ ہے فرائض کی ادائیگی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گیا اے بیویوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اپنے فرائض کو پوری طرح ادا کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، یعنی اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کریں۔ تو ان احکامات کا کیا مقصد ہے؟ ان احکامات میں اللہ کا مقصد و ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تمام برائیوں سے پاک و پاکیزہ زندگی گزاریں۔ تو یہ آج کا سوال تھا اور یہ آیت کے اندر موجود تھا، آیت کی طرف توجہ سے دیکھیں۔
دھیان سے دیکھیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آسانی سے آئے گا۔ بہت آسان سوال تھا آج کا۔ کل انشاءاللہ عبارات ایکسپلین کریں گے ترجمہ کے ساتھ۔ اپنا خیال ہے کہ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ تھینک یو۔